آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تنقید کی جاتی ہے مسلم لیگ نون پر کہ لوکل باڈیز کا الیکشن وہ کرانے سے کتراتی ہے. لوکل باڈیز کا الیکشن آپ کی حکومت نے کیا ترجیح طے کی ہے؟ کب الیکشن ہوں گے؟ کوئی ٹائم لائن ہے؟ کوئی فریم ورک ہے ذہن میں، یا ابھی اس پہ کوئی سوچ و بچار ہو رہی ہے؟ جی ذیشان صاحب. جی بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور یہ مجھے موقع بھی فراہم کیا کہ میں آپ کے توسط سے پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو حکومت پنجاب کا جو پروگرامز ہیں ہمارے بلدیات کے محکمے کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن بھی رکھ سکوں. یہ جو آپ کا سوال ہے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو جو پچھلے 30-35 سال کی آپ کی سیاست کے جتنے بھی ہماری حکومتیں آئی ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ ذرا آپ چیک کر لیں. پاکستان مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے بلدیاتی الیکشنز کروائے ہیں. 1990 میں جب میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنے تھے تو اس ٹینیور میں بھی ہم نے بلدیاتی الیکشن کروائے تھے. پھر 97 میں جب وہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر پاکستان بنے تھے اس ٹینیور میں بھی ہم نے ہی بلدیاتی الیکشنز کروائے تھے. اور پھر ایک سب سے اہم بات، جب 2008 میں میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب بنے تو اس وقت ایک نظام چل رہا تھا اس سے پہلے مشرف دور کا. حالانکہ ہمیں اس نظام پہ اعتراضات بھی تھے، وہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے بلدیاتی سسٹم میں فٹ بیٹھتا ہے، لیکن پھر بھی اس نظام کو چلنے دیا گیا حکومت کے آنے کے بعد. یہ ریکارڈ کی بات ہے. پھر اس کے بعد جب 2013 کا ہمارا اگلا ٹینیور جب شروع ہوا، شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب بنے، پھر دوبارہ اس ٹینیور میں ہم نے ہی الیکشنز کروائے. اور یہ دیکھیں کہ جی وہ الیکشن جب ہوئے 2018 میں ہماری چلی گئی، یہ ادارے موجود تھے لیکن پی ٹی اے کی جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ان کو لپیٹ دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ فیصلہ بھی کیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی بلدیاتی اداروں کو بحال کیا جائے، اور آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ یہ اس وقت کی حکومت کی ہٹ درمی تھی کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا اور ان کو بحال نہیں کیا گیا. تو یہ تو دیکھیں تاریخ ہے نا جی. اور اب جب ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بلدیاتی الیکشنز کرواتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس حکومت میں بھی ہم کرائیں گے بلدیاتی الیکشنز. اور سب سے اہم بات، بلدیاتی الیکشنز بھی کروانے ضروری ہوتے ہیں لیکن ایک اچھا نظام لے کے آنا ضروری ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نظام جو ہے نا ہم ایسا لے کے آئیں گے جو ایکچولی لوگوں کے مسائل حل کرے گا. اور ذیشان صاحب یہ بتائیے گا، بالکل آپ نے تاریخ کے حوالے دیے ہیں، وہ تاریخ کا ریکارڈ ہے، درست ہے. ایک تو بتائیے گا کہ کیا آپ جو لوکل باڈیز ایکٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی کریں گے، اس کو ڈالیں گے؟ دوسرا، ٹائم فریم آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کب تک انتخابات جو ہیں لوکل باڈیز کے ہو جائیں گے اور عوام کے نمائندے جو ہیں لوکل لیول کے ان تک اقتدار جو ہے اور پاور منتقل کر دی جائے گی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نظام انشاءاللہ ہم بنائیں گے نا، اس کو لوگوں کے، پنجاب کے لوگوں کے مسائل کو، پنجاب کے لوگوں کے جو معاملات ہیں اس کو سامنے رکھ کے بنایا جائے گا. اور میں آپ کو پھر وہی مثالیں کچھ دوں گا پچھلے ادوار کی، کہ ہم نے جب بھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروائے ہیں ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ یہاں پہ رورل اربن ڈیوائڈ کو سامنے رکھتے ہوئے لوکل گورنمنٹس کے الیکشن کروائے جائیں اور نظام وہ لایا جائے. اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں رورل اربن جو لوگ ڈفرینٹ مطلب رہتے ہیں، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے مسائل ڈفرینٹ ہیں، جو لوگ شہروں میں مسائل ڈفرینٹ ہے. تو ہم یہ انشور کرتے رہے ہمیشہ کہ وہ اپنا نمائندہ خود چنے تاکہ جو ان میں سے ہو اور وہ بہتر طریقے سے جو ہے نا ان کے مسائل بھی حل کر سکے گا. تو اس سلسلے میں اس پہ ابھی ہمیں دیکھیں ایک مہینہ ہوا ہمیں آئے ہوئے، تو ہم نے اس سلسلے میں کام بھی شروع کر دی ہے. اور ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، دیکھیں یہ تو ہمارا ٹریک ریکارڈ میں نے بتایا نا آپ کو. آپ پچھلی حکومت جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ گزری ہے، اس گورنمنٹ میں آپ دیکھیں کہ 5 سال یہ رہے، انہوں نے کوئی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کروائے، بلکہ 2 ایکٹ انہوں نے پاس کیے. وہ دونوں ایکٹ جو تھے نا وہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا مذاق تھا. سب سے پہلے انہوں نے ایکٹ پاس کیا، انہوں نے یونین کونسل کی جو بنیادی یونٹ ہوتی ہے
جو پچھلے 70 سال سے جی موجود ہے، جس میں آپ کا بنیادی ریکارڈ جو ہے نا وہ کلیکٹ کرتی ہے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اور اس کے بعد جب دوسرا نظام یہ لے کے آئے، ان کو شاید کسی نے سمجھایا ہوگا کہ یونین کونسل کو مت ختم کریں، انہوں نے یونین کونسل بحال کر دی، لیکن کیا کیا کہ پورے ضلع کو 1 یونٹ بنا دیا، پورے ضلع کو اکٹھا کر دیا. نہ یہ کوئی ڈیولیشن پاور تو نہیں ہوتی نا، ڈیولیشن پاور تو یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی جو جورسڈکشن جو باؤنڈریز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جیوگرافیکل باؤنڈریز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کے مطابق جو ہے نا ان کو سسٹم دیں. تو انہوں نے وہ ختم کر کے جو 1 یونٹ بنا دیا. تو یعنی کہ ایک شخص کو نا پورے ضلع کو اوپر قابض کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی. تو یہ ایکچولی نان سیریسنس تھی ان کی، لیکن ہم نے اس کے اوپر کام، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے کام شروع کر دیا آلریڈی، اور یہ 1 مہینہ بھی ہوا ہے. جہاں تک ٹائم فریم کی بات آپ نے کی ہے، دیکھیں اس پہ ایک پروسیس ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ لیول پہ کام شروع کیا ہے. پھر آبویسلی یہ جو ہم مسودہ تیار کریں گے قانون کا، یہ اسمبلی میں جائے گا، وہاں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جائے گا. جب وہاں جائے گا تو پھر وہاں پہ اپوزیشن کی بھی ان پٹ لی جائے گی. اسمبلی میں جائے گا، بس زیر بحث آئے گا. تو آبویسلی اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن یقین مانیے اس پہ کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اگر لوکل باڈیز کا سسٹم موجود نہیں ہوگا تو شاید ہم جو چیف منسٹر پنجاب کا بنیادی ویژن ہے کہ لوگوں کو ان کے مسائل کا حل جو ہے نا ڈور اسٹیپ پہ کیا جائے، اس میں اس اچھا جی شان صاحب، جو کچھ سروسز ہوتی ہیں نا، جس طرح برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، میرج سرٹیفکیٹ ہے، اور دیگر سروسز عام آدمی کو بڑی تکالیف ہوتی ہیں. تو آپ کی حکومت نے جو ہے اب تک کیا سٹیپس کی لیے ہیں کہ لوگوں کو آن لائن کر دیا جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور اس میں مزید کیا آپ کے ذہن میں ریفارمز ہیں تاکہ تکلیف نہ ہو، عام آدمی کو پریشانی نہ ہو، اور اس کو یہ ساری چیزیں جو ہیں جلد سے جلد مل جائیں؟ جی چودھری صاحب، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے ہماری حکومت کو آئے ہوئے، اور 1 مہینے میں آپ کو ہماری جو ہے نا جو چیف منسٹر پنجاب کے کاموں کی لسٹ ایک بہت لمبی آپ کو نظر آئے گی. میں صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتا جاؤں تو بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہوگی، اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بھی اس میں شامل ہے. آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سسٹم تھا، جو مینول سسٹم تھا، کہ لوگ ہر چیز کی رجسٹریشن کے لیے یونین کونسل جایا کرتے تھے، یونین کونسل میں جا کے رجسٹریشن کرواتے تھے. اس کے بعد پھر لوگ جاتے تھے نادرا، یعنی کہ نادرا مطلب برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک، میرج اور ڈیورس سرٹیفکیٹس جو ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے نا یہ یونین کونسل میں علیحدہ رجسٹر کروانا پڑتا تھا آپ کو، اور جو ہے آپ کے نادرا پہ علیحدہ. تو اب ایکچولی ہم نادرا کے ساتھ مل کے ایک ایپ کے اوپر کام ہو رہا ہے، ایک ایپ ڈیولپ کی جا رہی ہے تاکہ اس کو ہم آن لائن لے کے آئیں اور آپ کو دفتروں کے چکر نہ لگانے پڑیں. لوگ گھر بیٹھے ہوئے اس کو ایک اچھے سسٹم، ایک سسٹم کے تحت نا ویریفیکیشن بھی کریں گے اپنے، ظاہر جو بھی شخص اس کا اندراج کرے گا اس کا ویریفیکیشن کا سسٹم بھی موجود ہوگا. اس سلسلے میں آبویسلی شروع میں ہم دونوں سسٹم پیرلل چلائیں گے، مینول بھی اور آن لائن بھی. جب تک لوگ کمپلیٹلی آن لائن سسٹم پہ کنورٹ نہیں ہو جاتے تب تک ہم اس کو پیرلل چلائیں گے تاکہ لوگوں کے پاس دونوں سہولت میسر ہوں. یعنی کہ ہم اس کو ایک جو ہے نا اس پہ لے کے آ رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے یعنی 1 ونڈو آپریشن جو ہے وہ ہو جائے گا تاکہ لوگوں کو ساری سروسز جو ہے 1 ونڈو آپریشن ہوگا تاکہ ساری سروسز لوگوں کو اپنے موبائل کے ذریعے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ایفرٹ کے ذریعے